بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے جو انڈیا اور چائنا کا سٹینڈ اپ چل رہا ہے، لیکن اس سے پہلے اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ تھوڑا سا ہم انڈیا کی جو ریسنٹ ہسٹری پہ جائیں گے کہ جس طریقے سے انہوں نے یہ پروپیگیٹ کیا تھا اور یہ پروپیگنڈا کر رہے تھے کہ انڈیا ایک طاقت بن چکی ہے اور وہ ٹو فرنٹ وار لڑ سکتی ہے، مطلب ہے کہ وہ چائنا کا بھی مقابلہ کر سکتی ہے اور پاکستان کا بھی مقابلہ کر سکتی ہے۔ تو اس پروپیگنڈے میں انڈیا کی جتنی بھی جرنلسٹ تھے جو باہر کی یونین میں یا امریکہ میں کام کرتے ہیں، یا ان کی جتنی بھی تھنک ٹینکس ہے یا ان کا جتنی بھی میڈیا ہاؤسز ہے، وہ اس بات کا بہت زیادہ پرچار کر رہے تھے اور کر رہے ہیں کہ انڈیا ایک طاقت بن چکی ہے اور وہ چائنا کو کنٹین کر سکتا ہے اور چائنا کو پریشرائز کر سکتا ہے اور پاکستان کا بھی مقابلہ کر سکتا ہے۔ تو یہ ان کی ایک کوشش تھی، لیکن یہ صرف ان کی جو میڈیا ہاؤسز تھے یا تھنک ٹینکس نہیں تھے، صرف اس میں پروپیگیشن میں انوالو نہیں تھے، بلکہ ان کی جو آفیشیل سٹیٹمنٹس بھی تھی، جس طرح ان کی چیف آف آرمی سٹافس کے بیانات تھے کہ انڈیا ٹو فرنٹ وار لڑ سکتا ہے، وہ ایک ہی ٹائم میں چائنا اور پاکستان دونوں کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا تھا یا اس سے انڈیا کیا حاصل کرنا چاہ رہا تھا؟ تو اصل میں وہ یورپی یونین اور امریکہ کو یہ بتا رہا تھا کہ انڈیا ایک ریجن میں آپ کے لیے آپ کے مفادات کا خیال رکھ سکتا ہے اور وہ آپ کی جو جتنی بھی انٹرسٹ ہے ریجن میں اس کو سیکیور کر سکتا ہے اور اس طریقے سے وہ چائنا کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ لیکن موجودہ سٹینڈ اپ میں ہم نے یہ دیکھا کہ کس طریقے سے انڈیا بری طرح ایکسپوزڈ ہو گیا اور جس طریقے سے چائنیز آرمی آگے بڑھی، انہوں نے تقریباً 50-60 اسکوائر کلومیٹر اندر چلے گئی اور کس طریقے سے وہ جو پوائنٹس وہ اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہتے تھے ان پوائنٹس کو اپنے کنٹرول میں رکھ لیا، جو مطلب ہے کہ لداخ میں جو کراکورم کے قریب والی جو پوائنٹس ہے جہاں پہ پاکستان چائنا اکنامک کوریڈور بہت زیادہ قریب ہے، اس ایریا سے گزرے گا، یا اگر مستقبل میں اگر وہ جگہ انڈیا کے پاس ہوتی اور مستقبل میں وہ یہاں کسی طاقت کو یہاں کیمپ کرنے دیتا تو وہ ساری چیزیں جو ہے نا اب چائنا نے وہ ختم کر دی، کیونکہ اب وہاں پہ چائنا کا مکمل کنٹرول ہو گیا ہے۔ تو یہ انڈیا کے لیے بہت بڑی ناکامی ہو گئی ہے اور اب انڈیا کے لیے یہ مشکل ہو گیا ہے کہ وہ یورپی یونین کو، امریکہ کو اب آمادہ کر سکے، بلکہ اب تو وہ اپنی قوم کو بھی یہ بات نہیں سمجھا سکیں گے کہ انڈیا کو جس ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے چائنا کے مقابلے میں، تو یہ ایک بہت بڑی ناکامی ہے انڈیا کی۔ اور جو یہ سیل کر رہا تھا برسوں سے، وہ یہی چیز سیل کر رہا تھا کہ انڈیا ہی ایک ریجن میں ایک ہی طاقت ہے کہ وہ چائنا کو کنٹین کر سکتا ہے اور وہ یورپی یونین اور جتنی بھی ممالک ہے، یو ایس ہے، ان کے مفادات کا خیال کر سکتا ہے۔ لیکن اس سٹینڈ اپ نے انڈیا کی یہ پوزیشن بری طرح واضح کر دی کہ وہ کتنا مقابلہ کر سکتا ہے، بلکہ میرے خیال میں تو امریکہ کو اور یورپی یونین کو پہلے سے یہ چیز سمجھنی چاہیے تھی کہ جس طریقے سے لاسٹ 2019 میں جب فیبروری کے مہینے میں جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو بارڈر پہ جو واقعات ہوئے تھے اور پھر جو ابھینندن ایپیسوڈ ہو گیا تھا، وہاں سے امریکہ کو یہ سبق سیکھنا چاہیے تھا کہ انڈیا میں کتنا خم دم ہے، لیکن وہ پھر بھی اس پہ انویسٹ کر رہی تھی۔ لیکن اب تو شاید ان کے لیے انڈیا پہ ٹرسٹ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تو اب اس سلسلے میں یہ ہے کہ ایک پاکستان کو بہت جو ہے نا احتیاط کرنی ہوگی، پاکستان کو بہت ویجیلنٹ رکھنا ہوگا اپنے آپ کو، کیونکہ انڈیا کو جس ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے تو وہ تو ابھی کوئی اور راستہ ان کے پاس نہیں ہے کہ وہ اپنے اس شکست کا بدلہ کس سے لے، کیونکہ چائنا سے تو وہ لے ہی نہیں سکتا۔ تو وہ اب ایسی کوئی شرارت جو ہے نا پاکستان جو لائن آف کنٹرول ہے وہاں پہ کوئی نہ کوئی شرارت کر سکتا ہے، اور پاکستان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ پاکستان انڈیا کو یہ موقع نہ دے کہ وہ یہاں کوئی ایسی شرانگیزی کرے کہ وہ یہی چیز وہ بعد میں اپنے عوام کے لیے یا انٹرنیشنل میڈیا کے لیے وہ سیل کر سکے، اور اس کی کوئی چانسز بھی نہیں ہے، کیونکہ جس طریقے سے وہ
جو لائن آف کنٹرول پہ وہ کارروائیاں کرتا ہے اور پاکستانی آرمی جس طریقے سے ان کو ریسپونڈ کرتی ہے، تو یہ بھی انڈیا کو پتہ ہے، لیکن پھر بھی ہمیں ویجیلنٹ رکھنا ہوگا، کیونکہ اگر وہ اپنی عوام کو ابھینندن والا ایپیسوڈ مطلب ہے کہ وہ بیچ سکتا ہے اور وہ اس کے لیے ہیرو بنا کے پیش کر سکتا ہے، تو انڈیا اپنی عوام کے ساتھ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ لیکن اب میرے خیال میں پاکستان کے پاس جو خاموشی ہم نے جو چائنا اور انڈیا کے درمیان جو جس قسم کی بھی یہ واقعات ہو رہی ہے، تو ایک اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا تو پاکستان نے بڑی احتیاط کے ساتھ اور ایک خاموشی رکھی ہوئی ہے، مطلب ہے کہ اس طرح کوئی کل کی کوئی سٹیٹمنٹ پاکستان کی طرف سے نہیں آئی۔ بعض لوگوں نے اس پہ سوالات بھی اٹھائے کہ پاکستان کو اس موقع سے فائدہ اٹھا دینا چاہیے اور پاکستان کو آگے آنا چاہیے، لیکن یہ جو اسٹریٹجک سائلنس ہے میرے خیال میں یہ بہتر ہے، اور یہ بہتر ہے، اور ہمیں جو ہے نا ویجیلنٹ رکھنا ہوگا کہ ہم انڈیا کو کوئی ایسا موقع نہ دے کو یہاں سے ایک قسم کا بیل آؤٹ حاصل کرے اور وہ پاکستان کی طرف یا جو لائن آف کنٹرول ہے وہاں پہ کوئی کارروائیاں کرے اور یہاں سے وہ اپنی جو شکست اور جو سامنا ہوا ہے ان کو چائنا کی طرف سے یہاں سے وہ کچھ نہ کوئی فائدہ حاصل کرے، لیکن یہ انشاءاللہ ممکن نہیں ہے اور یہ مشکل ہے انڈیا کے لیے، کیونکہ اس کو پاکستان کی طاقت کا اور پاکستان کی ملٹری پاور کا اندازہ ہے۔ یہاں پہ ایک بات میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جس طرح ہم دیکھ رہی ہے کہ انڈیا کی ملٹری بجٹ پتہ ہے تقریباً 4 سے 5 گنا زیادہ ہے پاکستان سے، اور جو اس کی آرمی ہے جو پرسنلز ہے وہ بھی سب سے زیادہ ہے، مطلب ہے کہ چائنا کے بعد دوسرے نمبر پہ ہے، پاکستان سے بہت زیادہ ہے۔ تو یہ ایک جو ڈیفنس اسٹڈیز کی اسٹوڈنٹس ہے یا جو ہم طالب علم ہے جو کرتے ہیں کہ ڈیفنس اسٹڈیز میں آپ کے لیے ایک ملٹری فورس کی اتنی اہمیت نہیں ہے جتنی ملٹری فار کی اہمیت ہے، کیونکہ ملٹری فورس میں آپ تو ایکوپمنٹ جمع کر سکتے ہو، آپ پرسنل زیادہ رکھ سکتے ہو، لیکن ملٹری پاور وہ ایک چیز ہے وہ آپ کو یہ قابل بنا دیتی ہے کہ آپ اس کا آپٹیمل یوز کس طرح کر سکتے ہو۔ تو اگر ہم دیکھیں کہ ٹھیک ہے انڈیا ایک ملٹری فورس ہے، لیکن اس کے مقابلے میں پاکستان ایک ملٹری پاور ہے، تو وہ کسی بھی انڈیا کی جارحیت کا مقابلہ کر سکتی ہے، اور انشاءاللہ وہ انڈیا کو اس قسم کا کوئی بیل آؤٹ نہیں دے گا تاکہ وہ اپنی عوام کو یہ چیز سیل کر سکے کہ ہم نے تو یہ کیا اور یہ ہمارے آؤٹ کمز تھے۔